Subscribe to our channel for watching more Islamic videos. حدیث کا موضوع ہے کھانا اگر آدمی کے پاس موجود ہو یا کھانا ٹیبل پر لگ جائے اور انسان کو بھوک بھی لگی ہو، کیا اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یا آدمی کو پیشاب پخانے کی حاجت ہو اور ادھر نماز جا رہی ہو، تو کیا اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں موضوع ہے۔ اگر انسان کو بھوک لگی ہو اور کھانا جو ہے وہ یعنی لگ چکا ہو یا کھانا پک چکا ہو، اس وقت انسان کو نماز سے پہلے کھانا کھانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہے اور ادھر جماعت جا رہی ہے، وہ جماعت کو چھوڑ دے، پہلے پیشاب پخانے کی حاجت کو پورا کرے، اس کے بعد اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ یہ دونوں باتیں کس لیے ہیں کہ اگر آدمی پہلے کھانا نہیں کھائے گا، بھوک لگی ہوگی، تو اس کا بار بار خیال جو ہے وہ کھانے کی طرف جائے گا، نماز کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، یا اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کی باتیں آئیں گی۔ ان ساری باتوں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ پہلے وہ کھانا کھائے، اس کے بعد آ کے وہ نماز شروع کرے۔ اور اگر انسان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہے تو وہ تنگی محسوس کرے گا جسم کے اندر، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جی لگتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے انسان کو جو ہے وہ مشکل کے اندر ہے، مجبوری اس کی بنی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنے جسم کو راحت اور سکون حاصل یعنی دے دے گا، تو اس کے بعد نماز جب پڑھے گا تو اس کا نماز کے اندر بھی جی لگ جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کھانا اگر موجود ہو، بھوک بھی لگی ہو، تو پہلے انسان کو کھانا کھانا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر پیشاب پخانے کی حاجت ہو تو پہلے انسان پیشاب پخانہ کرے، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ اور دوسرا یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، اس پیشاب پخانے سے یعنی یہ بات ذہن میں آئی، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ واش روم کے اندر جاتے ہیں، ہم استنجا کرنے کے بعد بھی ہمارے یعنی پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ ابھی گر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استنجے کے بعد بھی اگر ایک پیشاب کا قطرہ بھی گرے نا، جہاں پر جس یعنی کپڑے پر لگے گا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ بہت سارے ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور ابھی تک حیات بھی ہیں۔ آپ لوگ تو کہتے ہوں گے نا مولوی کڈے یعنی مشکل نہیں ہوں، یہ بڑے ناتے دھوتے تھے ہر وقت، صاف ستھرے۔ اللہ اکبر! ہمارے ایک استاد ہیں، ان کی عادت ہے، ابھی بھی عادت ہے، وہ جب بھی واش روم کے اندر جاتے ہیں پہلے اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، جا کے واش روم کے اندر پیشاب کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد پھر وہ کپڑے دوبارہ بدلتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ایسے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا لوگوں کو نماز جو پڑھانی ہے، اپنی نماز کا مسئلہ اور ہے، لوگوں کی نماز پڑھانے کا مسئلہ اور ہے۔ اور اس کے بعد جس بستر پر سونا ہوتا ہے اس بستر کو بھی پاک رکھنا ہوتا ہے، کپڑوں کو بھی پاک رکھنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے صاحب ذرا ایک اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے پیچھے کہہ دیا پیچھے امام کے، آپ کا بوجھ تو ہم نے اٹھا لیا، لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی نا تو وہ پکڑ امام کی صاحب ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی یعنی نماز کے وقت لیٹ ہو جاتا ہوں، اذان جب میں پڑھتا ہوں تو وضو میرا ہوتا ہے، پھر اس نیت سے جا کے دوبارہ وضو کرتا ہوں کہ ہر نماز کے لیے وضو نیا کر لینا سنت ہے، ہر نماز کے لیے مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اور ہر نماز کے لیے جب وضو کرتا ہوں تو بعض اوقات استنجا بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس وقت تک انسان کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک اس کا یقین کامل نہ ہو جائے کہ اب میرے پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ میرے کپڑوں کے اوپر نہیں گریں گے۔ اس کو کہتے ہیں استبراء، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں استبراء۔ استبراء کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں میں یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے واش روم کے اندر، پہلے تو ہوتا تھا نا وٹاون، وٹیاں دے نال لوگ استنجا کرتے سن،
کہ یعنی کھڑے بھی ہو جانا نا تو بٹا جڑا نا پیشاب والی جگہ تو لا کے رکھنا ہے کہ اگر پیشاب کا کوئی قطرہ گرے گا بھی نا تو بٹے کا نہ لگ جائے گا، یعنی مٹی جڑی وہ چوس لوے گی، اس کا بڑا فائدہ ہوتا سی۔ اسی جدید طریقے میں جدو آئے وہ پھر پانی کے نال صاف سے استنجا تے ہوندا وے، لیکن جب بندہ کھڑا ہو جاوے نا، جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت تو آدمی لوٹا اوپر اٹھا کے تو نہیں کھڑا ہو سکتا کہ اگر کوئی پیشاب کا قطرہ گرے تو اس کے لیے یہ ہے آدمی یا تو اگر جس کے پیشاب کے قطرے کھڑے ہونے کے بعد گرتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے جیب کے اندر کوئی ایسی چیز رکھے، کوئی کپڑا رکھ لے یا کوئی ٹیشو رکھ لے، اس ٹیشو کو پیشاب والی جگہ پر رکھے، جب وہ پیشاب کا قطرہ نکل جائے اس کے بعد وہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ یا اس آدمی کو چلنے کے ساتھ یہ عادت جو ہے اس کی پوری ہوتی ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ زمین پر گرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو بچا کے زمین کے اوپر چلنا اس کے لیے ضروری ہے، چلے تاکہ پیشاب کے قطرے گر جائیں، اس کے بعد استنجا کرے، اس کے بعد کپڑے پہن کے نماز پڑھے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتی ہیں۔ متقی پرہیزگار بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بزرگان دین نے جو اتنی محنتیں کی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہی ان کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ اس وقت جب دو خبیث یعنی پیشاب پخانا اسے دھکیل رہے ہوں، یعنی اس کو مجبور کر رہے ہوں، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ یعنی اپنی حاجت کو پورا کرے، اس کے بعد آ کے نماز ادا کرے۔ اور نماز ادا جب انسان ان یعنی چیزوں سے بچ کے یا ان چیزوں کو پورا کر کے جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، تو وہی نماز قابل قبول بھی ہوتی ہے، اور وہی نماز انسان کو ایسے ایسے مقام تک لے جاتی ہے کہ پھر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی بیٹھ کر نظارے کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ نماز ہی ہے جو انسان کو بہت سارے مقاموں پر لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو صحیح معنوں کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔